السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ وقال تعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم برک بالقرآن فإنه کلام اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو میں یہاں کے مصلیوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے امام صاحب کو اور آج کی اس مجلس میں یہاں شریک رہنے والوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آج کی مصروف ترین زندگی میں ہم لوگوں نے اللہ کے کلام کی تفسیر کا ایک دور از اول تا آخر، شروع سے اخیر تک امام صاحب نے سنایا اور ہم لوگوں نے سنا۔ اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارے بس کا نہیں ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، زبان سے قرآن کا ادا ہونا، اور قرآن کا سننا بھی مستقل اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے، صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، قرآن سن سکتے ہیں۔ غور کیجیے آپ، فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ سن سکتے ہیں۔ اور ہم قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم قرآن کریم کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ کتنی آسانی کے ساتھ قرآن کریم پر تھوڑی سی محنت ہو جائے، قرآن ہم پڑھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن قرآن سننے کے لیے فرشتے اترتے ہیں، شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں، سورتوں کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں۔ آپ تہجد میں قرآن پڑھیے، فرشتے اترتے ہیں۔ آپ اکیلے میں قرآن پڑھیے، فرشتے اترتے ہیں سننے کے لیے، کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتے۔ وہ نعمت ان کے پاس نہیں ہے، وہ نعمت ہمارے پاس ہے۔ اپنی خوش نصیبی پر فخر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کیسی نعمت ہم کو عطا فرمائی۔ اور قرآن کی تفسیر میں لگنا، سننے سنانے کے اندر، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن، دنیا میں کچھ لوگ ہیں حافظ، قرآن جو زبانی یاد کر کے جیسا آپ سنا دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ حافظ قرآن ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو ان کے معانی کو سمجھتے ہیں، ان کے مطلب کو سمجھتے ہیں، وہ عالم قرآن ہیں، قرآن کے مضمون کو جاننے والے۔ کچھ لوگ ہیں جو قرآن کریم دوسروں تک پہنچاتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کا کیا میسج ہے،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ داعی قرآن ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو چھاپ کر لکھ کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ ناشر قرآن ہے۔ کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم قرآن، کوئی داعی قرآن اور کوئی ناشر قرآن۔ لیکن اس وقت میں جو مجمع یہاں جمع ہے یہ حافظ قرآن سے بڑا ہوا، عالم قرآن سے اوپر، یہ سب ناشر اور داعی سے بڑھ کر وہ ہے عاشق قرآن۔ کیونکہ عشق جب آدمی کسی چیز سے کرنے لگتا ہے تو وہ اپنی ضروریات کو چھوڑ کر اس کے لیے لپکتا ہے۔ باہر جاؤ تو 10-1200 روپے کمانے کا بھی گھنٹے 2 گھنٹے میں آدمی کچھ نہ کچھ کام کر سکتا ہے، 100-200 روپے آ سکتے ہیں۔ کم سے کم بیوی بچوں کے ساتھ دن بھر سے کام کیا، تھکے ماندہ گھر میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گیا، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، قرآن کی نسبت سے سب تقاضے پیچھے کر کے آ گیا۔ یہ عاشق آ سکتا ہے، دوسرا نہیں آ سکتا۔ اور تفسیر کے لیے بیٹھنا تو کانٹوں کو بیٹھنے کے برابر ہے۔ آج کل جہاں سلام پھیرا دھڑ کے ساتھ پوری مسجد خالی، کوئی قرآن سننے تیار نہیں ہے۔ امام صاحب بیٹھے ہیں تفسیر کے لیے، اکا دکا وہ بھی ایک ادھر بیٹھیں گے، کوئی قریب بھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ امیتابھ بچن کا گانا لگاؤ، پھر دیکھو کوسے کونے میں ہے، وہاں سے یہاں تک آئے گا، کہاں آ رہی آواز، دور رہے تو صاف نہیں سمجھ میں آتا، قریب ہے تو ذرا اچھا سمجھ میں آتا۔ اور قرآن کی تفسیر کے لیے کوئی قریب آنے تیار نہیں ہے۔ مبارکباد ہیں یہ مسجد کے مصلی، مبارکباد ہیں یہاں کے امام صاحب جنہوں نے قرآن کریم کی استقامت کے ساتھ تفسیر مکمل کی اور آپ حضرات کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری سانس تک عاشق قرآن بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عاشق کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ جو عاشق ہوتا ہے اس کی کیا ہوتی ہیں؟ کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ عاشق حقیقت میں زبان سے بولنے والا عاشق نہیں ہوتا۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو عشق کی ذمہ داریوں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم لوگ عاشق قرآن ہیں، چاہنے والے، نچھاور ہونے والے، یہ سب اس سے محبت کرنے والے، قرآن کریم کی محفلوں سے، مجلسوں سے، اس کے مضامین سے اپنے آپ کو قریب کرنے والے ہیں۔ ہم عاشق قرآن ہیں الحمدللہ۔ پھر عاشقوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ عاشقوں کی ذمہ داری قرآن کے ساتھ عشق کا کیا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو دیا۔ جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے بھائی، قرآن کی عظمت کے حد تک تو، قرآن کریم کے ادب کے حد تک تو، قرآن کریم کو بڑی کتاب سمجھنے کے حد تک تو ہم لوگ الحمدللہ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک، کیا مرد کیا عورت، کیا پڑھا لکھا کیا بے پڑھا لکھا، سب لوگ عظمت کے حد تک تو الحمدللہ یہ سب اونچے درجے پر آئے۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا یہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اترا، آپ کتنی مشقت برداشت کرتے تھے قرآن کریم کے اترتے وقت میں۔ ہیلوجن بلب دیکھے کبھی؟ ہیلوجن جو بڑا یہ صاحب جو ہوتا ہے اور بڑے تقاریب کے اندر ہیلوجن بلب لگایا جاتا ہے۔ ہیلوجن بلب کو جب آپ چالو کریں گے وہ اتنا گرم ہو جاتا ہے
قریب میں آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہیلوجن جب چالو ہے، کیوں؟ اس کے اندر کی گرمی، اس کے اندر کی حرارت، اس کے اندر کی جی صاحب جو ہے تیزی، وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو چھو نہیں سکتا۔ بالفاظ دیگر وہ ہیلوجن کا بلب خود جل رہا ہے، خود تپ رہا ہے، خود گرم ہو رہا ہے، لیکن سب لوگوں کو روشنی پہنچا رہا ہے، سب لوگوں کو جی صاحب اجالا دے رہا ہے، اور سب لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کے اندر پہنچا رہا ہے۔ خود جل کر دوسروں کو جی صاحب نفع دینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یتصدع ارقا، آپ کے جو ہے پیشانی سے پسینے ٹپ ٹپ ایسے ٹپکتے جیسے کہ یہ سب سخت گرمی کے اندر کسی آدمی کو پسینہ آتا ہے۔ کیوں پسینہ نکلتا ہے؟ اندر سے آپ قرآن کے وزن کو برداشت کر رہے ہیں۔ ابھی قرآن آیت پڑھی گئی، لو انزلنا ھذا القرآن، اتنا وزن ہے قرآن میں، اتنا وزن ہے قرآن میں، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو وزن کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا۔ آپ پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں، سخت سردی کا موسم، لیکن پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہے، گویا کہ وہ وزن آپ جی سب برداشت کر رہے ہیں۔ اتنی تکلیف آپ برداشت کر کے امت کو آسانی کے ساتھ قرآن دے دیا، سنا دیا، سمجھا دیا، یہ خود جل کر، خود تپ کر، خود مشقت برداشت کر کے امت تک قرآن پہنچائے۔ قرآن آنے کے بعد اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے خزانے میں سے ملی ہوئی چیز ہے۔ اب اگر اس سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں، موبائل ہے، یہ فین ہے، یہ میک ہے، یہ ایک سہولت کی چیز ہے، لا کے رکھ دیے، بس رکھ دیے، اب نہ اس کو چلاتے ہیں نہ اس سے ہوا لیتے ہیں، آپ بولیے کس کام کا ہے وہ؟ میک ہے، لائے، بہت اچھی کمپنی کا، اہوجا کمپنی کا ہے، لائے اور رکھ دیے، نہ اس کو چالو کرتے ہیں نہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، کس کام کا ہے؟ آپ فون لائے، رکھ لیا، دیکھ رہے ہیں اچھی کمپنی کا ہے، پیسے زیادہ ہیں، جیسا وزن ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، لیکن آپ اس کو چارج کرتے نہیں، استعمال کرتے نہیں، کس کام کا؟ نعمت کا صحیح استعمال، نعمت کی قدردانی یہ ہے جو نعمت مل جائے اس سے فائدہ اٹھانا، فیان مل جائے اس کو ضرورت پر استعمال کرو، یہ فائدہ اٹھانا ہے۔ میک آ گیا، ضرورت پر استعمال کرو، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ نعمت مل جائے تو نعمت سے فائدہ اٹھانا۔ وہ کنجوسوں کے باوا رہتے جو لا کے گاڑی رکھ دیا تو جی صاحب 2 سال بھی ہو گیا، خالی روزانہ کپڑا مار رہا مگر چالو کرتا نہیں، جاتا نہیں، دیکھ کے خوش ہو رہا، سسرال والے دیے سو گاڑی ہے، وہ منگ کو لیا سو گاڑی ہے، کبھی چالو کرتا نہیں، جاتا نہیں، کس کام کی ہے وہ؟ قرآن اتنی مشقت کے ساتھ ہمارے پاس آیا، کبھی ہم اس سے فائدہ اٹھائے نہیں، کبھی اس سے قریب ہوئے نہیں، تو پھر اس نعمت کا ہم لوگ کیا استعمال کر رہے ہیں آپ بتائیے۔ اس لیے عاشق قرآن پر 2 ذمہ داریاں ہیں۔ کتنی ذمہ داریاں؟ 2 ذمہ داریاں ہیں۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے 2 طریقے ہیں، بس وہ 2 طریقے سمجھ لیں، انشاءاللہ قرآن کریم سے ہم قریب ہو جائیں گے۔ قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کا پہلا طریقہ، عاشق قرآن پر پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے بنیں۔ سمجھ کر پڑھ سکتے ہو سمجھ کر پڑھو، سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے، جی صاحب عربی نہیں آتی یا نہیں سیکھی یا موقع نہیں ملا،
تو کم سے کم اس کو دیکھ کر تو پڑھو کم سے کم۔ ابھی قاری صاحب نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی، اللہ اکبر، اگر ہم تھوڑا بہت سمجھ لیتے تو اس مجمع مکمل آنسوؤں سے ان کا چہرہ تر ہوتا۔ کیا آیتیں تھیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے واسطے کیا تیاری کر لی ذرا سوچ لو۔ حیدرآباد جانا ہے تو رات میں 10 مرتبہ دیکھتا ہے پیسے ہے کہ نہیں ہیں، فائل ہے کہ نہیں ہے، ضروری سامان ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے سفر پہ جانا ہے جس سفر کے اندر واپسی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جانا ہے۔ اللہ فرما رہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے واسطے کیا تیاری کر لیا وہ غور کر لے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل مت کر، ایسے کام مت کر جو زندگی کے اندر اللہ کو ہی بھول جائے۔ چائے پلائے، کوئی تو بھی بس اسٹینڈ سے لا کے گاڑی پہ آتے آتے، تم پیدل آ رہے تھے، کوئی تو لفٹ دے دیا، اور بھائی میں بھی آج جا رہا ہوں بیٹھ جاؤ کے لا کے چھوڑ دیے۔ وہ آدمی کو کون تو بھولتا جی، جہاں دکھے ارے میرے کو لے جا کے چھوڑے دینا، کم سے کم سلام تو بھی کرتا۔ کیوں؟ محسن کے احسان کو آدمی نہیں بھلاتا۔ اللہ کتنا بڑا محسن ہے، کیا کچھ نہیں دیا، کیسی کیسی نعمتیں دی، اپنے خزانے میں کوئی چیز جی صاحب ایسی نہیں رکھی جو امت کو نہیں عطا فرمائی۔ ہر نعمت اللہ تبارک تعالیٰ طلب کے بن طلب کے ہمارا تصور بھی نہیں جاتا، ویسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی، ہم اس کو ہی بھول گئے۔ کیسی آیتیں پڑھی؟ اس لیے عاشق قرآن کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے بنے، دیکھ کر پڑھنا، کم سے کم قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے۔ ہمارے پاس قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی معمول نہیں ہے، مجھے معاف کیجئے، کوئی معمول نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ جس کو توفیق دے۔ ہم ہاؤسنگ بورڈ میں تھے شروع میں، سن 98 میں۔ ہاؤسنگ بورڈ ایسا علاقہ ہے جس میں برہمن زیادہ ہیں، اب پکے گھر بن گئے، جب تو جو گورنمنٹ بنا دی وہی سے، کوئی باؤنڈری نہیں، کچھ نہیں کیا نہیں۔ ہم وہ گھروں کو دیکھتے تھے جو برہمن زیادہ، عورتیں مرد، صبح اٹھ کر وہ ان کی اپنی گیتا کی جو کتاب تھی، بوڑھی عورت بھی وہ گیتا دھوپ میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، وہ بڑا بھی پڑھ رہا ہے، مرد بھی پڑھ رہا ہے، وہ اپنا کام باہر کا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ جی صاحب وہ اپنے جی صاحب معمولات مکمل نہیں کر لیتا۔ اور مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ سالوں گزر گئے، سالوں، جہیز میں دیے سو قرآن لا کے اوپر رکھے تو اوپر ہی سے وہ اماں کتنے چاواں سے دی کی، وہ بیٹی بھی کبھی کھولی نہیں، وہ داماد کو تو اس سے کیا لینا دینا ہے جی، اس سے کیا پرموشن ملنے والا ہے، نوکری ملنے والی ہے، تنخواہ بڑھنے والی ہے، کیا کرنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں جی۔ وہ کہیں کو کھول کو دیکھیں گا انہیں، ساس دیے سو سسرا دیے سو سوٹ کیس تو کھول کو دیکھیں گا، لیکن وہ قرآن کا جو ڈبہ دیا جاتا وہ کہیں کو کھول کو دیکھیں گا، نہ مرد دیکھا نہ بیٹی دیکھی۔ مرجان کی عید آخرت میں چننا ڈالنے کے واسطے نکالے، نیچے رکھے، 10 ڈبل پلو ایسا گھمائے، آنکھوں کو لگا لیے، نیچے رکھے، چپ چپ بول کو چننا مارے، پھر آنکھوں کو لگا کو اوپر رکھے، تو اونچی کتاب ہے، تو بڑی کتاب ہے، اوپر ہی رہا جی صاحب، انہیں نیچے آتی بولتی ہے، کہیں کو آتی یہاں کون مرتے ہیں، بیٹے کماتے ہیں میں کھاتے ہیں، وظیفہ آتا ہے مزے میں ہے، تو کیا کرنے کا ہے بابا، ککی میں کون تو پڑی اپنی جھپکی ہے، تو آنے کے واسطے تیرا کیا کام ہے، اوپر ہی سر۔ یہ ہے ہمارا حال، پڑھنا کون پڑھے؟ بابا مر گئے، اماں مر گئی، بھایا آئے، بہنا آئے، بہن بول رہی امی کی ساڑی نشانی بول کو لے کو جاتی ہوں، انہیں ایک ساڑی لے کو چلے گئی، انہیں ایک چولی لے چلے گئی، انہیں ایک جی صاحب یہ زیور لے چلے گئے، انہیں ایک گوٹا جی صاحب لے چلے گئے، لے رہے نہ لے رہے، سب کے گھروں کا حال وہی۔ بیٹا آیا بولے بابا کی کھلے میرے ایک نشانی ہونا، انہیں بولا بابا کی گاڑی میں ایک نشانی ہونا، انہیں بولے اوڑھ لیتے سو جی صاحب چادر نشانی۔ بابا کے اماں کے پورے سامانات تقسیم کرنے کے واسطے وارثاں آئے،
پھر بابا پڑھتے سے قرآن کون لے کے جانا رہے؟ کون لے کے جانا؟ وہ پرنی میں رکھو، موزن صاحب نہیں خود کے ہلو لے جا کے مسجد کے شیلف میں رکھوانا. مسجد کے شیلفوں میں جو قرآن ہے نا، کون کس کا فرصت ہے قرآن کھولنے کے واسطے؟ کون پڑھتا کیا ہے کیا نہیں؟ وہ موزن صاحب روزانہ جھٹکنا رکھنا، صدر صاحب کے ڈر کو جھٹکنا رکھنا، پھر شب برات آتے 90 پارے آتے سے ڈبے پورے، وہ پرانے تھیلا لاتی رکھتی لے جا کے اوپر کہاں کمرہ ہے کہ امام صاحب کما رکھ دیتی، پھر 90 سزا پر رکھ دیتی. آخر سے پیدل ڈبیلا کو جمانے سے کچھ تو فائدہ ہے، قرآن پڑھے تو فائدہ ہے، لاکھوں ڈبے جمع کرنے سے کیا فائدہ؟ جا کے دیکھو مسجدوں میں اس کی سل بھی نہیں کھلی، جیسے کہ ویسی پڑے ہوئے ہیں. بس بتانے کو کیا ہو رہے، تو مسجد کی کمیٹی جی صاحب پارے صاف کر رہی نہیں کر رہی، موزن کام کر رہا نہیں کر رہا. دخل سے پیدل صبح اٹھ کو جب تک برش نہیں کرتا، منجن نہیں لگاتا، دانت صاف نہیں کرتا، تب تک کوئی چیز نہیں کھاتا. بے شرم منہ کے اندر دانتوں کے اوپر میل آنے پر صاف کیے بغیر نہیں کھاتا. قرآن اللہ کا کلام ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے، جی صاحب ایک اینچ اس کے اوپر دھول آ گئی، کبھی اس کو بھی صاف کیا؟ دانت صاف کرنے کا تو اہتمام ہے، اللہ کے کلام کو صاف کرنے کا اہتمام ہے. کہاں کون پڑھنے والا؟ کوئی قرآن کو نہیں پڑھ رہا اس وقت میں. اس لیے عاشق قرآن ہونے کا پہلا حق، پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کریم کو اپنے معمولات میں شامل کرنا. اتفاق سے نہیں، اتفاق کا مطلب پڑھنا نہیں ہے. مسجد میں گئے تک کس کی تو بھی زیارت ہوتی ہے، 100 لوگ نیچے مڑی ڈالے کو پارے لے بیٹھی، انہیں بھی بیچارہ ایک پارا لے بیٹھ گیا، جی صاحب سب جگہ میں چلو آ جاؤ، بول کو ہتھ نہیں مارتے، پارے رکھ دیا، آگے بڑھ گیا، ختم. اس کو پڑھنا نہیں بولتے. اپنے روز مرہ کے ٹائم ٹیبل کے اندر قرآن کی تلاوت کا حصہ رکھنا. ایک رکوع پڑھ، ایک پاؤ پارا پڑھ، ایک پارا پڑھ، جتنا ہو سکتا اتنا پڑھ. ایک زمانہ تھا گھروں کے اندر بڑی بوڑھی عورتیں بھی حساب کم سے کم سورہ یاسین کی تلاوت کرتی تھی. کیا حضرت آج کل تو بھی ہے، دادی اماں، نانی اماں، اپنی اماں، یہ سب بننے والی اماں، ان تو بھی کس کرنے ٹائم ہے. گتے داری چھوڑ دی امام صاحب کے اوپر، عالمہ حافظہ. تم لوگ گتے دار آ رہے، تمہارے نام کو ٹینڈر چھوڑ دیے، خرید کو لا لے ہو، پڑھ لے ہو، بخش لے ہو، جی صاحب رکھ لے ہو، کیا تو بھی کر لو. پوچھے خود کو اتنا چندہ منہ کو پھینک دینے کا، ختم بیٹا جاؤ. وہ منع کے حوالے کرے نہیں، قرآن ویسا کر دیا، ختم، جاؤ جاؤ. مول صاحب تم پڑھ لو، زیادہ سے زیادہ تو مدرسے کے بچوں بلا کو لاؤ. پیٹ میں تیرے درد ہے، اس کے منہ میں دوا ڈالے کیسا کم ہوتا رہے؟ سوچنا نا جی. ہماری خبر کی تیاری ہے، ہم اللہ کے جیسا قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم قرآن کی برکت لینا چاہتے ہیں. اس کے منہ میں اس کو بلا پڑھا، تو پڑھ رہے، تو پڑھ، کہیں پڑھتا ہو؟ عقل سے پیدل ہے، دنیا کے معاملے بڑے ہوشیار ہیں. تیری ضرورت، تیری پریشانی، تیرا جیسا مسئلہ، اور تو قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے دوسروں سے پڑھا رہا. عاشق قرآن ہونے کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ کیا حضرت یہ کوئی بھی بولتے نہیں کیا؟ کیا ہے پہلا تقاضا؟ قرآن پڑھنا، جیسا آتا ویسا پڑھنا. سرکار نے فرمایا نہیں مجھ سے صاف نہیں آتا، اٹک اٹک کو پڑھتے رہتا ہوں. نبی نے فرمایا اٹک اٹک کو پڑھا تو بیٹا ڈبل ثواب ہے، بولے تیرا وضو بھی ختم ہو گیا. اٹک اٹک کو پڑھا تو ڈبل ثواب. ایک تو قرآن پڑھنے کا ثواب، دوسرے قرآن میں پڑھنے میں جو پریشانی ہو رہی ہے، تیز نہیں پڑھ سک رہا، اٹک اٹک کے جو تکلیف ہو رہی، اللہ تعالیٰ تکلیف پر الگ مستقل ثواب دے رہا. اب کیا حضور ہے؟ جب زمانے میں کوئی پڑھانے والا گھٹ نہیں تھا، آج تو ہر مسلمان محلے کے 10-20 گھروں کے اندر کوئی نہ کوئی حافظ، کوئی نہ کوئی عالم. بچہ نہیں تو بچی تو بھی حافظ ہے، بچی نہیں تو بچہ تو بھی حافظ ہے. پڑھانے والے آپ کو ہر جگہ مل رہے ہیں، لیکن پڑھنے والے کہاں ہیں؟ کوئی نہیں.
یہ بڑے بوڑھوں سے پوچھو جن کی 60 سال 70 سال عمر ہے، ایک دور تھا مسجد میں جمعہ کی نماز کو لوگ آتے تو قرآن لے کے بیٹھتے تھے. اب کہاں تو دکھ رہا حضرت، مسجد میں آئے بھی تو وہی فون گھماتے بیٹھیں گے، نہیں تو یہاں بیٹھیں گے وہاں دیکھیں گے دروازے میں سے کون آ رہا کون جا رہا، امام کتنے بجے آ رہا. انہیں پیدا ہوا امام کی حاضری لینے کے واسطے، نہیں ہے جس کے واسطے موزن دانیاں صاف کرا نہیں کرا، امام آ رہا نہیں آ رہا، 1 منٹ دیر سے آ ٹنگ پکڑ کھینچو. ارے عقل سے پیدل امام کی حاضری لیا بھی تو تیری خبر درست ہونے والی نہیں ہے، نہیں بھی لیا تو تیری خبر درست ہونے والی نہیں ہے. بیٹھ کے اگر قرآن پڑھتا تو تیری خبر درست ہو جاتی. تو پہلا حق عاشق قرآن کا وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو پڑھنا. الحمدللہ یہاں کے امام صاحب تو تجوید کے ساتھ یہ سب بہترین قرآن پڑھنے والے ماہر قرآن ہیں جی. اور آپ کو میں بتا دوں صرف 17 قاعدے ہیں، اگر تختیوں کے حساب سے بولے تو 23 24 28 تختیاں ہیں، 1 مہینے کے اندر کے. روزانہ 1 تختی کی بھی اگر مشق کرے جی، 1 مہینے کے اندر 1.5 مہینے کے اندر پریکٹس کے ساتھ قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. پنچر جوڑنا رہا ابھی تو 6 مہینے جھک ماری کرنا پڑتا، نہیں جاتے دیتا پانا، جاتے نہیں دیتا، نہ ٹیوب دیتا نہ کچھ بھی دیتا، جھاڑو دیتا پہلے، وہ صاف کر یہ صاف کر، پانی مار یہ مارو مار. 3-4 مہینے خوب گھما لینے کے بعد میں سے خالی ٹیپ پکڑنے دیتا، اس کے بعد یہ پکڑ وہ لا یہ لا، بول کو نام یاد ہوئے تو خرید نہیں دیتا. لیکن یہاں 1 مہینے کے اندر اللہ کا کلام آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں. کہاں ہے شوقین، کہاں ہے شوقین؟ اس لیے ایک ماحول بناؤ سیکھنے سکھانے کا. امام صاحب کو مجبور کرو کہ بھائی ہم کو قرآن سناؤ. حضرات صحابہ تو بڑی عمر میں ایمان لائے، بڑی عمر میں سیکھے. میرے والد مرحوم فرما کرتے تھے، بولتے نا مول صاحب یہ عمر میں ہا کیسا نکلتا، عین کیسا نکلتا، قاف کیسا نکلتا. اب یہ عمر میں کیسا مول صاحب بہت مشکل ہے. اب وہ بھی بچوں کے سامنے بیٹھ کو پڑھنا بول تو شرم آتی نا مول صاحب. پوتروں کے سامنے سگریٹ پینے شرم نہیں آتی کیا جی؟ پوترے کے ہاتھ سے برکلی منگا پینا شرم نہیں آ رہی؟ چھوٹے چھوٹے ناتی نواسوں کے سامنے شیشہ ڈالنے کو آ رہا شرم نہیں آ رہی؟ بڑوں کے سامنے گٹکا پھاڑنے کو ڈال لینا شرم نہیں آ رہی؟ کہیں کی شرم؟ سیکھنے کا واسطہ کہیں کی شرم؟ میرے والد مرحوم فرما کرتے تھے جو لوگ یہ بولتے ہیں یہ عمر میں کیسا نکلتا، ٹھیک ہے بیٹا تیری زبان نہیں پلٹتی، جی صاحب جو ہے تیرے کو جو ہے جلدی بولنے نہیں آتا، زبان موٹی ہے، 1000 بہانے، چلو ایک رستہ بند ہو گیا، دوسرا رستہ ہے نا، یہاں سے کھانے نہیں آتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا، کیا کرتا؟ ناک میں سے نلی ڈال کو لیکوڈ ڈالتا. جینا ہے نجم صاحب، مرے سانس ہے تک آس ہے نجم صاحب، یہاں سے نہیں گیا تو وہاں سے تو ڈالنا نا مل صاحب. ایک رستہ بند ہوگا، دوسرا رستہ تو ہے نا. اگر تیری زبان نہیں پلٹتی، پڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے بندے کم سے کم سن تو سکتا ہے نا. یہ رستہ نہیں ہے تیرا. فرشتے آسمان سے اتر کر نیچے آ کر قرآن سن رہے ہیں، اور تجھے کیا ہو گیا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے منہ پلٹا کے نکل جاتا ہے. امام قرآن لے کے بیٹھا ہے، دھڑ دھڑ ایسا نکل گئے جیسے کہ ان کے لیے اگر نہیں کہیں گے تو دنیا جیسا چالو نہیں ہوتی. ان کے جانے کے بعد دنیا چالو ہوگی. 10 منٹ نہیں بڑھ سکتے اللہ کے کلام کے لیے. یاد رکھو نماز میں جو قرآن کی آیت پڑھی گئی، اللہ اکبر، آج تو ایسی آیتیں پڑھی گئی، اگر نماز اگر یہ چھوٹی چھوٹی یہ سب جو تھوڑا بہت اگر ہم عربی جان لیتے تو نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں قرآن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا اے اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا. اللہ کا کلام اگر ہماری شکایت کرنے لگے، آپ بتائیے ہماری گرفتاری سے ہم بچ سکتے ہیں؟
اس لیے عاشق قرآن ہونے پر پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا. ایک رکوع پڑھو، جتنا آتا اتنا پڑھو، جتنا موقع ملا. بہت بزی ہے، انتہائی بزی ہے، تو بھی آپ قرآن کریم کی ایک آیت تو پڑھ سکتے ہیں. ایک رکوع پر کتنی دیر لگتا؟ حافظ قرآن پڑھا تو 20 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتا، اطمینان سے بھی پڑھا، 20 منٹ میں پڑھ لیتا. آپ 20 منٹ میں ایک رکوع پڑھو، لیکن پڑھو. صبح ہماری قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں ہونا، ہماری قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہماری صبح ہونا. ایک دور تھا گھروں کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی تھی، سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی تھی، سورہ ملک کی تلاوت ہوتی تھی. آج ہمارے گھروں میں قوالیاں چل رہی، غزلاں چل رہی، گانے چل رہی، جی صاحب بیت بازی چل رہی، مشاعرے چل رہی، لیکن نہیں ہو رہا تو قرآن ہی نہیں ہو. چلو 5 لوگ وہ کام کرے، 2 لوگ تو بھی قرآن پڑھنا نا جی، بولنے کو منہ تو بھی رہتا نا، بھائی ہم نے نہیں پڑھے، ہمارے دادا تو پڑھ رہی. چلو ایک ٹھیکہ رہتا تھا، وہ بھی نہیں ہے ٹھیکہ، ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے. تو پہلی ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ قرآن پڑھنا. پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. اپنے معمولات میں، مطلب معمولات کا مطلب روز ہم جو کام کرتے، 7 بجے واکنگ کرنا ہے، 8 بجے پیپر پڑھنا ہے، 8:30 کو ناشتہ کرنا ہے، 9 بجے بی پی گولی کھانا ہے، 10 بجے آفس کو جانا ہے، 12 بجے لنچ کرنا ہے، 1 بجے ظہر پڑھنا ہے، 2 بجے تک سو جانا ہے. یہ جو اپنے روٹیشن کے کام ہے نا، وہ روٹیشن کے کام میں ایک 15 منٹ ٹائم اپنا قرآن کی تلاوت کے لیے نکل جانا. اس کو بولتے معمول بنانا. جیسا تیسا آتا ویسا پڑھا. پڑھتے پڑھتے تجھے خود احساس ہوگا، پڑھ روچنا صحیح پڑھے تو اچھا رہتا نا. اس کے بعد ایک دن مول صاحب کن بیٹھ کو درست کر لیں. ہم اگر اپنے اندر فکر کریں گے بہت آسان ہے. پربھنی کے ہمارے ایک صاحب ہیں، بہت قریبی ملاقات تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ اصل میں سگریٹ بہت پیتے تھے، گورنمنٹ امپلائی سگریٹ بہت پیتے تھے. ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو سگریٹ گوڑا خود بھی نہیں پی رہے. میں بولا کیا بات ہے تقی بھائی، آپ کے 777 نہیں دکھ رہی؟ انہوں نے بولے صاحب نے چھوڑ دیا. بولے ابا پوری ڈبی یہ اس میں ایک اس میں رکھ لینے والے، ایسا کیسا چھوڑے؟ کیا عجیب بات بولے سر. انہوں نے کہا کہ مل صاحب سگریٹ پینے کی اتنی لت لگی تھی، اب اس میں ایک اسٹاک رہتا تھا، چلتے رہے رننگ میں ہم رکھ لیتے نا پانا 12-15 ایک گٹکے کھانے والے، ادھر ایک ادھر ایک رکھ لے. کیا گٹکے کھا رہے ہیں اللہ کی پناہ. 80% مسلمان ہی گٹکے کھا رہا. دوسری قوم کا ایوریج نکال کے دیکھو، کوئی نہیں کھا رہا یہ زہر، صرف مسلمان. 80% گٹکے مسلمان کھا رہے. 10 دن پہلے ہم یہ فیاض نگر میں ایک صاحب کینسر ہوا، ڈاکٹر نے ہاتھ چھوڑ دیے، بولے تو عیادت کے واسطے گئے. یقین مانو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں میں، ایک نظر دیکھنے کے بعد کتنی کی دیر تک وہ طبیعت میری سنبھلی نہیں. یہ پورا حصہ یہاں سے یہاں تک کیا کر رہی ہماری قوم، ہمارے نوجوان، سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی سگریٹ کیسا چھوڑے؟ کیا عجیب بات بول رہا ہوں. بولے مول صاحب ایک دن میں سگریٹ پی کے بیٹھا تھا، بیٹی آ کے گود میں آ گئی. جیسے گود میں آئی میرے منہ کی بو دیکھ کے اتر گئی. بولے پپا تمہارے منہ سے بہت گندی بو آ رہی. بچی کا منہ پھیرنا میرے دل پہ ایسا مار پڑا، میں اس دن سے آج تک سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. بولے اگر ہم ارادہ کر لیے، کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں کرتے ہم. اگر ہم ارادہ کر لیں صبح ہماری قرآن کی تلاوت کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا قرآن کریم کی تلاوت کے بغیر ہماری جیسا زندگی میں بے چینی ختم. اس لیے کوشش کریں ہم. عاشق قرآن کا پہلا تقاضا کیا ہے بھائی؟ جی قرآن کی تلاوت کرنا. اور دوسرا تقاضا اس کا یہ ہے کچھ حصہ زبانی یاد کرنا. یہ تقاضا ہے عاشق قرآن ہونے کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب.
جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ محفوظ نہ ہو، ویران اجاڑ پڑے سو گھر رہتا نہیں، وہ اجاڑ گھر، اس کا دل دونوں برابر۔ نماز صحیح کرنے تو کم سے کم 4 سوٹا تو بھی رہنا جی، 4 رکعت نماز میں، الحم کے بعد کم سے کم 4 رکعت والی نماز میں 4 سورتیں تو یاد رکھنا نا۔ ہمارے پاس 2 ہی، انا اعطینا قل هو اللہ، اس میں بھی کتنے غلطیاں آپ نے کچھ نہیں مانا۔ ہم قرآن زبانی کیسے، آپ کو معلوم ہے مرد تو مرد، سرکار کے زمانے میں تو عورتیں بھی حافظہ قرآن تھی۔ سب سے پہلی مکمل حافظہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، سب سے بڑی مکمل حافظہ۔ تابعین میں، خواتین میں حضرت علامہ ابن سیرین کی بیٹی حفصہ، جن کا نام تھا حفصہ بنت سیرین، مکمل حافظ قرآن تھی۔ ایسی حافظ قرآن عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھ لیتی، فجر تک قرآن پڑھتے رہتی، روتے جاتی، پڑھتے رہتی، روتے جاتی۔ ہماری نمازیں درست کرنے کے لیے ہم کم سے کم قرآن کریم کی جی صاحب جو ہے کچھ زبانی یاد کریں، تھوڑا بہت، کتنا؟ سورہ اخلاص ہے جی صاحب، سورہ والعصر ہے، سورہ اذا جاء نصر اللہ ہے، سورہ کوثر ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی جی صاحب آیتیں، علم ترا سے لے کر والناس تک کی کتنی صورتیں، چھوٹی 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 صورتیں۔ قرآن کریم چاہے تم دیکھ کر پڑھو یا اس کو حفظ یاد کر لو، اس کے 3 بڑے فائدے ہیں، وہ 3 فائدے سن لیجئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ زندگی میں سکون آئے گا قرآن پڑھنے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، زندگی میں کیا آئے گا؟ سکون آئے گا۔ ٹینشن، گولیاں کھا رہا نیند کے، ٹینشن اگربتیاں لگا رہا، ٹینشن یہ صاحب نعرے نہ لا رہا، ٹینشن کون کرائیں کی کیا نہیں کی، نیمو لا رہا۔ ارے عقل سے پیدر، نیمبو کے اندر ٹینشن سے فری ہونے کا علاج ہوتا، نیمبو بیچنے والا روڈ پہ کہیں کو رہتا، پہلے اپنا ٹینشن دور کر لیتا، بھلاوے سے ناریل سے ٹینشن دور ہوتا، وہ بھلاوے والا وہ ناریل والا روڈ پہ دھوپ میں کہیں کو رہتا۔ ٹینشن اس سے دور نہیں ہوتا، ٹینشن دور ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے۔ پہلا فائدہ کیا ہوگا قرآن پڑھنے سے؟ ارے بھول گیا آپ لوگ، سن رہے نہیں سن رہے؟ ارے امام صاحب یہاں کے لوگوں کو تیار کرنا بھائی، کیا کرنا، کیا ضرورت ہے؟ گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پورے ٹینشن قرآن کی تلاوت سے۔ قرآن کی تلاوت کا پہلا فائدہ یہ ہوگا زندگی میں سکون آئے گا۔ اور آج تو زندگی کا سب سے بڑا یہ سب مسئلہ ٹینشن کا، سکون نہیں ہے۔ بل صاحب بچے کما رہے ہیں، سکون نہیں ہے، وظیفہ آ رہا، سکون نہیں ہے، جی سسرال میں ہے، سکون نہیں ہے، اماں بابا کہنے سکون نہیں، آخر سکون کہاں ہے؟ الگ گھر کو لے کو رکھے بھی تو سکون نہیں ہے، اماں باپ ساتھ بھی سکون نہیں ہے، جا کو مرتا کیوں نہیں، الگ گھر لے کو رکھی وہاں رکھے تو وہاں بھی سکون ہے، ہاؤ 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 ہاؤ، کیسا کیسا کی ہوتا ہے، کیسا کیسا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ سکون زندگی میں چاہتے ہو تو کیا کرو؟ قرآن کی تلاوت کرو۔ تلاوت کا پہلا فائدہ یہ زندگی میں سکون آئے گا۔ یہ قرآن سے استفادہ کرنا ہے، قرآن سے نفع حاصل کرنا ہے، قرآن سے جی صاحب جو ہے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ کی رحمت کے ہم مستحق بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ رحمت بولتے ہیں جی صاحب ہماری ضروریات زندگی سب کی جی صاحب آسانی کے ساتھ حل ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جس کے ساتھ ہو جاتی ہے، شادیوں کا مسئلہ اٹکتا نہیں، نوکری کا مسئلہ اٹکتا نہیں، یہ سب جو ہے کاروبار کا مسئلہ اٹکتا نہیں، آج سب مسئلے اٹکے ہوئے ہیں۔ کیا 7.5 لگی کی مول صاحب، ہاتھ کو کرے تک پیر کو کھڑ جانا، پیر کو کرے تک ہاتھ کو کھڑ جانا، یہ سب کما رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور کہاں کمائی سے دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، کیا کرے تو ادھر ہی جانا، سمجھ میں نہیں آنا، پیچھے 4 پیسے ڈالیں گے وہ تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارے عقل سے پیدل زندگی میں اللہ کی رحمت رہے گی تو ہی جی صاحب تیری زندگی میں ٹھہراؤ رہے گا، اور اللہ کی رحمت نہیں رہے گی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں رہتا۔
رحمت حاصل کرنا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے واسطے قرآن رحمت کا خزانہ ہے۔ پہلا فائدہ تلاوت کا بھول گئے، گھر میں جا کیا سنا دی بیگم کو؟ پہلا فائدہ کیا ہے؟ ٹینشن فری زندگی، ٹینشن فری۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے ہم کیا بن جاتے ہیں؟ مستحق بن جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ قرآن کریم کا وہ ہے جو حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے شغف سے، قرآن کی نسبت سے تم اللہ کی برکت حاصل کرو۔ برکت، بے پیسوں میں برکت نہیں ہے، کمائی میں برکت نہیں ہے، بچوں میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ اب وہ برکتہ نہیں ہے بلکہ انہوں ایک بولے انہوں کر رہے ہیں، انہوں بولے انہوں کر رہے ہیں، انہوں جو آدمی جو بول رہا وہ کر رہے ہیں۔ کوئی بولا منگل کے دسترخوان بچھاؤ، شروع اب منگل کے دسترخوان، کیا ہو رہا پتہ ہی نہیں، نکلیا کہتے۔ کوئی تو بولے کہ بھائی نا گلا کو ہرے چھڑیا پیناؤ، بس شروع اب کیوں برکت آتی کیا ہی، سارے ساتھی جاتی برکت آتی۔ عقل سے پیدل 90 کامہ کرنے سے ابھی خرچہ ہوتا، برکت کہاں سے آتی رہے؟ برکت تو آتی ہے سرکار نے جو حکم دیا، سرکار سے بڑھ کے کسی کو تو بھی نسخے معلوم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہی کی روشنی میں کہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی زبان سے جو بھی نکالتے ہیں اللہ کی وحی کی روشنی میں بولتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا برکت حاصل کرو زندگی میں، اگر تم برکت پانا چاہتے ہو تو پھر برکت کے واسطے کون سا راستہ اختیار کرو؟ قرآن کا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ کبھی کبھی محلوں میں آپ دیکھیں گے ایک صاحب گھر میں ختم قرآن کرائے، ختم قرآن کراتے نا بھائی، کئی کو کراتا، گھر میں برکت آنا، مل صاحب اللہ بلا دور ہونا، سال میں ایک مرتبہ صحیح، 2 سال میں ایک مرتبہ صحیح، مگر جب بھی 4 پیسے ہاتھ کو مل گئے گھر میں زندگی میں برکت آنا بول کے ختم قرآن کرا کے کھانا کھلا دیتے۔ 1 سال تک اس کی سوچ یہی ہے اگر میں 1 مرتبہ گھر میں قرآن پڑھایا سال بھر برکت رہتی۔ یہ عقیدہ ہے نا بھائی، روز پڑھے تو کیا برکت نہیں آتی؟ ارے سال میں 1 مرتبہ پڑھائے تو برکت آتی، بول رہا نا تجھ برا نہیں بول رہا، دکان میں لگ جا کو قرآن پڑھا رکھے برکت آتی اس کا، بہن کہنے ختم قرآن کا کئی واسطے برکت آتی۔ 1 مرتبہ سال میں پڑھا تو برکت آتی بول کے عقیدہ ہے، روز پڑھے گا تو برکت نہیں آئے گی۔ کتنی برکت آئے گی؟ اتنی برکت آئے گی تو سنبھالے نہیں سنبھل سکتی اتنی برکت۔ یہ 3 فائدے ہیں قرآن پڑھنے سے۔ پہلا فائدہ ٹینشن دور، گولیاں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن پڑھو، نیند نہیں آ رہی اٹھ کے جیسا وضو کر کے 1 آیت پڑھو، پھر دیکھو کیسا قرآن آتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آ کے بول صاحب وہ ذرا سونا تھا میرا، کہاں رکھے ہوں کہ یاد ہی نہیں آ رہا، ذہن سے نکل گیا، پریشان ہوں، بیگم الگ گھر کو دیکھتی ہے، بچے بول رہے ہیں بھیجنی کیا آئے گی، جی صاحب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں رکھی۔ حضرت بولے یہ کون سا مسئلہ ہے میں بتانے کے واسطے، کہاں رکھا کہ کہہ رہے ہیں میرے کیا ملسا کو کیا مانو جی، ملسا کو کیا مانو؟ نہیں بولے حضرت کیسے تو بتاؤ۔ حضرت بولے پیچھا چھڑانا ہے کیا کرنا، ایک تدبیر بتائے، عشاء کے بعد نماز میں کھڑے ہو جا، اب جتنا سمجھ میں آتے رکعتاں پڑھتے جا، انشاءاللہ اللہ مسئلہ حل کرے گا۔ 2 رکعت پڑھا، تیسری رکعت میں کیا تھا کو سی تحریر کے نیچے رکھا تھا کہ وہ تیسری رکعت میں نماز توڑا، جا کے دیکھ لیا ہے سکون ہو گیا ختم۔ آپ کو ایک پڑھی گا جی، فجر کے بعد آپ بولے حضرت پوچھے ہو گیا، رات میں تیسری رکعت میں چادہ مول صاحب جا کو دیکھے تھا کھائے لالیوں بولا، پھر اس کے بعد پڑھا رہے نماز کہتا آپ کہیں کو پڑھے مول صاحب کھائی نہیں مل گئے خزہ ختم۔ حضرت بولے اصل میں میں یہ جو تدبیر بتایا وہ اس لیے بتایا شیطان نماز پڑھنے دیتا نہیں، شیطان نماز پڑھنے دیتا نہیں، جیسے تو نماز کی نیت باندھی گا انہیں پورا پلان ڈالتے رہتا، وہاں گئے تھے وہاں رکھے تھے، جب نکالے تھے ادھر کرے تھے، ہے کہاں مسجد میں، سوچ رہا کہاں میں یہاں ہوں میرا دل بگونوں میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل
بگونوں میں مرچی لاؤ بلی تھی، اب گئے تک لے لگ گئے، کیا ہوتا کیا نہیں کی، نماز میں کھڑے کو یہ پورے خیالات۔ شیطان کی کوشش یہ ہے ہم نہ پڑھیں، ہم اس سے مقابلہ کر کے چلیں کہ ہم پڑھ کے بتائیں، سکون بھی ملے گا، رحمت کے مستحق بھی بنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی تلاوت سے برکت بھی آئے گی، جس آپ کھاتے پیتے رہیں گے، سکون سے زندگی گزاریں گے۔ یہ 3 فائدے ہیں عاشق قرآن ہونے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تفسیر کے حلقے لگانے اور اس میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسجد میں ہی قرآن کی تفسیر نہیں، گھروں میں بھی محلوں میں قرآن کی تفسیر کرو، کسی عالم دین سے وابستہ ہو کر، لیکن یہ ہے کہ عالم دین سے کرائیے، چونکہ ماہر انجینئر سے نقشہ لیتے نہیں، لکھینہ ڈالنے والا بہت رہتا ہے، ٹائلر بھی لکھینہ ڈالتا نہیں، کپڑا لایا بچھائے ہوں کرا، اس کنے بھی کھینچی رہتی، ٹائلر کن جا کو تو آپریشن کرا لیتا، حضرت صاحب انہیں بھی کاٹتا نا جی، کھینچی اچھی رہتی، عقل سے پیدل وہ کاٹنا الگ ہے، یہ کاٹنا الگ ہے نہیں ہے۔ نقشے ڈالنا سب کچھ آتا، لیکن نقشے ڈالنے میں بہت فرق ہے۔ ٹیلر بھی نقشے ڈالتا، انجینئر بھی نقشے ڈالتا، لیکن انجینئر کا نقشہ ایسا رہتا پیسہ بھی بچتا، جگہ بھی بچتی، اور تیرے فائدے کا پورا کام ہوتا۔ اور ٹیلر کا جیسا گیا تو میرے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے، 4 اگر ٹیلروں کے پاس کپڑا لے جا کے دیا تو وہ کرتا جا کو چڈی بنا کے دے دیتا، ختم، انہیں ادھر سے کٹ کرتا، ادھر کٹ کر کچھ بھی نہیں رہتا باپ۔ اس واسطے عورتوں میں بھی قرآن کا ذوق پیدا کرو، خواتین کے مہینے میں 1 مرتبہ صحیح خواتین کو جوڑو اپنی گھر کی عورتوں کو، اور عالم صاحب سے یہ سب گزارش کرو، آپ جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، میں یہ نہیں بولتا اسی مسجد کے امام صاحب کو کرو، آپ کو جس کے اوپر اعتماد، اللہ کا کلام ہے، غلط بولی نا آخرت جاتی، صحیح جو بھی بولنا ہے صحیح بولے گا، حدود میں بولے گا، کیونکہ اس کو اپنی آخرت کی بھی فکر ہے، جو بولے وہ نہیں بول سکتا قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، کیونکہ حضور نے فرمایا جو قرآن میں اپنی طرف سے بولے گا وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے گا۔ عورتوں کو 50 سال ہو گئے، وہ کچھ نہیں معلوم ہے، ان کو خالی وہ منگل کے دسترخوان معلوم، 16 سیدوں کے روزے معلوم، جیسا ہرے چوڑیاں پہنانا معلوم، کبھی قرآن سے قریب کرے نہیں، ان کو دین کی باتیں بتائیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں یہاں کے کمیٹی کے ذمہ داروں سے خواہش کروں گا، اس موقع پر تو ہونا ہی چاہیے، آپ سب مصلی حضرات مل کر امام صاحب کو کپڑے بناتے، امام صاحب کو جی صاحب ہدیہ دیتے، امام صاحب سے دعاؤں کی درخواست کرتے۔ میں موسیٰ نگر میں جب تھا 96-97 میں، وہاں 5 وظیفے آپ لوگ مجھ سے قرآن پڑھے، مرحوم عبد الغنی صاحب جو ہے، مولوی عبد الجبار صاحب ہیڈ ماسٹر جے والے، ان کے والد صاحب، اس طریقے سے 5 نائب امیر الدین صاحب تحصیلدار، یہ 5 لوگ وہ عمر میں وظیفہ ہو گیا، پورے گورنمنٹ امپلائی بڑے اور کیا ہے، نورانی قائد علیہ کیسا کھڑے ہو جاتے تھے آئے تک، میں حسن کوٹ سے آنا، نورانی قائد علیہ کو کھڑے ہو جاتے تھے، آنے کے بعد پڑھتے تھے قرآن۔ جب پوری ہوئی تو مرحوم عبد الغنی صاحب کیئر میڈیکل والوں کے والد صاحب نے بولے، مول صاحب میری زندگی میں ایک آرزو تھی میں کسی عالم دین سے قرآن پڑھ لوں، بچپنے میں کیسا پڑھا میرے کو نہیں معلوم تھا، لیکن اب مجھے اطمینان ہے میں کسی عالم کے پاس قرآن پڑھ لیا، اس لیے میری خواہش ہے کہ میں آپ کو کپڑے بناؤں، خود اس عمر میں جا کر جس آپ کپڑے لائے، حتیٰ کہ چپل بھی لے کے آئے۔ میں نے کہا کہ بھائی اتنا احترام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں مول صاحب، ہماری زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش، آپ کے واسطے سے اللہ نے آپ کو واسطہ بنایا، ہم اتنا بھی نہیں کر سکے تو کیا کریں، کیونکہ اس کی برکت سے تو آخرت میں ہم کو بہت ملنے والا۔ کم سے کم آپ حضرات امام صاحب کو مبارکبادی دیجئے، مصافحہ کیجئے، دعاؤں کی درخواست کیجئے، جی صاحب کن کی دعا میں کیا ہونے والا ہے، اللہ کے دربار میں کیا پہنچنے والا ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے قرآن کی تکمیل پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ تو موقع تفسیر کی تکمیل کا ہے۔ الحمدللہ ہم امام صاحب سے گزارش کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے تفسیر کا سلسلہ بند مت کیجیے، اور ہمارے مصلیوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اللہ کے واسطے 5 منٹ بیٹھیے فجر کی نماز کے بعد، جو آپ کی نماز میں سہولت ہو، جب تفسیر کے لیے وقت آپ کا طے ہے مسجد میں سب کی سہولت سے 5 منٹ بیٹھ جائیے، ایک اگر آپ کو بہت زیادہ مصروفیت ہے ہفتے میں 1 مرتبہ تفسیر کا سلسلہ رکھیے، اور خواتین میں بھی اس کا کام کیجیے، انشاءاللہ
ہماری بچے جو ہماری ماؤں کے گودوں میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی قرآن کے عاشق بن کر نکلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور تلاوت کے برکات سے بھی ہماری نسلوں کو مستفید فرمائے، اور قرآن کو زبانی یاد کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔